نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے تھمبنیل دیکھا ہوگا، آپ تھمبنیل دیکھتے ہی بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات کون ہستیاں ہیں؟ وجہ تخلیق کائنات کون ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی۔ گزشتہ وقت میں جو بریلوی مسلک سے لوگ اپنا دخل و عمل کا دھم بھرتے ہیں، انہوں نے یہ بیدم وارثی کے کلام پر اعتراض کیا تھا کہ وجہ تخلیق کائنات صرف نبی پاک کی ذات گرامی، ٹھیک ہے، اور باقی مقصود کائنات جو ہیں حسن حسین مصطفیٰ اور علی نہیں ہے۔ بیدم وارثی کے کلام پر کہا وجہ تخلیق کائنات یہ ہے، یہ پانچ ہستی نہیں، شیعوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، اہل سنت کا طریقہ کار رہا ہے۔ اہل صوفیہ اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، تب یہ مانتے تھے مقصود کائنات اور یہ کائنات کی ابتدا سے پہلے یہ ہستیاں موجود تھی، رسول اللہ کے نور سے یہ نور بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 12ویں کی نسبت سے 12 دلائل دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ دلائل اس کے اوپر بہت ہیں، اہل سنت کی معتبر کتبوں سے حوالہ دیا جائے گا، حدیث سے، پھر علماء کی کتابوں آراء اس کے اندر نقل کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ ہوا میں باتیں ہم لوگ کہہ دیں گے یہ، اور اس کے حوالے اسکرین پر بھی لگ جائیں گے اور ڈسکرپشن میں بھی آپ جا کر اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پورے حوالے ڈسکرپشن میں آپ کو موجود ہوں گے، آرام سے جا کر وہاں پہ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں اور آپ اس کو جو ہے سیو کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں حوالہ امام احمد بن حنبل کی کتاب سے نہیں دوں گا۔ کوئی یہ سنے کہ ارشد رضا کوئی اپنے احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ سے وہ حوالہ دے گا، حالانکہ اس کے حاشیے کے اندر اس کی جو ہے تحقیق کرنے والے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے اور اس کے اوپر اجماع نقل کیا گیا کہ حدیث موضوع ہے سند کے ساتھ۔ حالانکہ اس اصول میں 2 اصول ہیں اس کے اندر۔ پہلا اصول یہ ہے، اگر ایک سند کے ساتھ حدیث موضوع یا ضعیف آ جاتی ہے، اگر دوسری سند کے ساتھ وہی حدیث آئے جو حسن بن جاتی ہے، حسن لغیر ہی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، حسن لذات ہی وغیرہ وغیرہ، یہ اصول آتا ہے۔ حسن لغیری کا بھی جو ہے تعریف الگ ہے، حسن جو ہے ذاتی کا بھی جو ہے تعریف الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی موافقت میں وہ حدیث آ جاتی ہے، اسے تدریب الراوی کے اندر لکھا ہے، اس کی موافقت میں آ گئی تو اب حسم ضعف کا جو ہے معاملہ ختم ہو گیا۔ اور دوسرا اصول ہوتا ہے کہ جو بعد کے راوی ہوتے ہیں اس میں ضعف ہوتا ہے، بعض کذاب ہو جاتے ہیں، بعض ضعیف ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ حدیث کذاب ہونے کی وجہ سے موضوع قرار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو ہے حدیثیں جو بھولتے ہیں ان کو تسامح ہو جاتا ہے، ضعیف قرار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بعد کے راویوں میں ضعف آ جاتا ہے، حالانکہ جو سند ہوتی ہے اوپر کی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایسی کڑاکے دار حدیثوں سے یہ حوالہ دوں گا تاکہ اس کے اوپر ذوب کا حکم ہی نہیں لگ پائے گا۔ بہت لوگ اس کو ثابت کرنا چاہیں گے تو ضعیف ثابت کر دیں گے، ضعیف سے بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی متعدد اسناد ہے، کئی صحابہ سے مروی، مرفوعاً بھی ہے، موقوفاً بھی ہے۔ کون اس کو کہے گا یہ کہ حدیث جو ہے موضوع ہے، ختم ہی ہو جائے گا۔ تو میں دکھاتا ہوں کہ 5 ہستیاں اور مولا علی کا نور نبی علیہ السلام کے نور سے پیدا کیا گیا تھا، اور وہ ابو طالب میں چلے گئے یا وہ جو ہے حضرت عبداللہ میں، اس میں نبوت اور نبوت و رسالت، اس میں ولایت رکھی گئی۔ سب کے سب پوری نسل مواحد تھی، یکتا پرست تھی، دین ابراہیم پر تھی، اور سب کے سب یکتا پرست تھے، جتنی بھی نسل آئے سب مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا جو حوالہ آپ کی بارگاہ میں جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ المودۃ فی القربہ، یہ سید علی حمدانی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 121۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے جنت کے دروازے پر لکھا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ان کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، 2000 سال پہلے۔ یہ حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے اور مناقب خوارزمی کے حوالے سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے دوسرا حوالہ، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 157۔ حوالے دیکھتے جائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ دو اس میں حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ اس کے آخری جو نیچے حدیث ہے، حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال قبل ایک نور سے پیدا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو نور ان کی پشت میں رکھا، پھر لگاتار یہ نور جو ہے ہمیشہ ایک ہی میں رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا،
आकर हमें जुदा जुदा हो गया, यानी कि एक में नबूवत एक में विलायत, वो हज़रत अबू तालिब में अब्दुल्ला में आ गया। ये देखिए दो हदीसें ले लीजिए। अब आप जल्दी जल्दी आएंगे क्योंकि लंबी लंबी इबारतें पढ़ेंगी, वॉइस पढ़ा जाएगा तो वॉइस लंबी हो जाएगी। अब ये सलमान फ़ारसी से रिवायत है, मुस्नदुल फिरदौस की हदीस है। सलमान फ़ारसी भी फरमाते हैं वही बात कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले मेरा वली एक नूर से थे, और मैंने नूर से जो है अली को और पंजतन पाक को बनाया गया, वही पुश्त में थे। फिर ये अब्दुल मुत्तलिब के पुश्त में आए, फिर उसके बाद अब्दुल्ला की पुश्त में मेरा नूर मुंतकिल हुआ, अबू तालिब में अली का नूर मुंतकिल हुआ, उसमें विलायत रखी गई, मेरे में नबूवत रखी गई। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा अब्दुल्ला इब्न मसूद से रिवायत है, हज़रत रसूल खुदा ने फरमाया। ठीक है, ये फ़राइदुस सिमतैन का हवाला है, अल्लामा जुवैनी का। ठीक है, ये भी अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग है, ये ना कोई शक करे कि नहीं ये शिया है। अहले सुन्नत इनको अपने अहले सुन्नत माना है, उसी की किताबों से नकल है, अहले सुन्नत की मसादिरों से नकल किया गया है। अब ये देखिए इरजुल मतालिब में भी आया है, हज़रत जनाब अमीर से रिवायतें मौजूद है, पूरी लंबी तहरीर है कि मेरा नूर अली का नूर एक ही था, और सुल्ब में अली का नूर डाला गया, और अबू तालिब में एक नूर मुंतकिल होता गया, एक नूर अबू तालिब में चला गया, एक नूर अब्दुल्ला में चला गया, ये अब्दुल मुत्तलिब के सुल्ब में था, फिर इसमें से जुदा हो गया। ये पूरी हदीस है इरजुल मतालिब से। फिर दूसरी इरजुल मतालिब से जनाब इमाम हसन मुस्तबा से रिवायतें मौजूद है, पूरी लंबी मौजूद है, 6-7 सत्रों की रिवायतें। आप पढ़ लीजिए जूम करके, ये किताबें डाउनलोड कर लीजिए, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी किताबें डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। अब ये इरजुल मतालिब की दूसरी रिवायत है, और आ जाते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत मौजूद है। किससे? सलमान फ़ारसी से मौजूद है। अब ये आइए उसी के नीचे दूसरी रिवायत है 766 पे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला ने इस हदीस की असनाद को अबू हुरैरा तक पहुँचाते हैं। किससे? अबू हुरैरा तक पहुँचाते हैं। ये देख लीजिए, पूरी रिवायत नकल की है। इन अब इबारतें देख सकते हैं आप, अगर गुफ्तगू की जाए तो लंबी हो जाएगी, वॉइस लंबी हो जाएगी। मैं बयान कर सकता हूँ बिल्कुल, मगर इसके ऊपर घंटों बयान हो सकता है, मगर बस मेरा काम है अपनी बात को दलील से मजबूत करना और हवाले दे के लोगों को साबित करना। ठीक है, अपनी बात में कुव्वत, हवालों के साथ कुव्वत पैदा करना। ज़ुबान से कुव्वत नहीं पैदा होती है, ज़ुबान तो हर किसी के पास होती है, अकली दलाइल किसी के पास भी होते हैं, मगर ज़ुबान में दलील में उसी की जो है वज़न आता है, उसी की दलील, उसकी बात मजबूत होती है जिसके बाद दलाइल मजबूत होते हैं। कुरान का हुक्म है, कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालिमून। ये कुरान की आयत से मौजूद है, नस्स साबित है कुरान की। इल्म ना हो तो इल्म वालों से पूछो, कह दो अगर दलील नहीं है तो दलील से बात करो। ठीक है, अगर सच्चे हो तो दलील से बात करो। ये सब अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब है। ये देखिए आपको स्क्रीन पे देख रहा है महर मुनीर, ये फैज़ अहमद साहब ने सवानी उमरी पे लिखी है। जैसे आला हज़रत की सवानी उमरी पे है, ज़फ़रुद्दीन बिहारी उनके खलीफा ने लिखी है ना, हयात आला हज़रत, उनकी जो है करामतें नकल की हैं, वैसे ही जो है महर मुनीर भी इन्होंने लिखी है। और इसमें देख लीजिए, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा सफ़ा नंबर 23, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अबू हुरैरा से रिवायत कर रहे थे, जो इरजुल मतालिब की इबारत है। इसको नीचे जाकर आपने ये देखो, नीचे लिखा इरजुल मतालिब। ठीक है, यही का हवाला दिया है कि किसने? पीर मेहर अली शाह ने। पीर मेहर अली शाह ने इरजुल मतालिब का हवाला बतौर तायद लिखा है। कोई मुसन्निफ किसी हवाले को बतौर तायद लिखता है और तरदीद नहीं करता, अगर इख्तलाफ नहीं करता है तो उसी की आरा होती है, वो नकल करता है। ठीक है, ये देखो, और फिर उसी के बाद नीचे लाते हैं कि अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी ने तफसीर अज़ीज़िया में भी नकल किया। ये 5 नूर, अली का नूर मौजूद था, ये पूरी इबारत है। ठीक है, आपने स्क्रीन पर देखा। आइए, आप तो सब तमाम लोगों की अब उलमा की राय में दे रहा था, अब तफसीर से आपको पेश करता हूँ। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहीमुल्लाह ने तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर ये लिखा है, तफसीर दुर्र मंसूर सूरह बकरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 165 में लिखा है। क्या लिखा है? 2 हदीसें नकल करते हैं। इमाम देहलवी ने मुस्नदुल फिरदौस में लिखा है, मगर उसकी हदीस को कमज़ोर करार दिया आपने। फिर नीचे लिखा है इब्न नज्जार के हवाले से, लिखा है इब्न नज्जार ने फरमाया है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई इन हस्तियों की वजह से, ये 5 हस्तियों की वजह से। ये दुर्र मंसूर में लिखा है, ये देख लें आप इसके ऊपर। ठीक है, अब ये आपको दूसरी किताब दिख रही है, या नबीउल मवद्दा, ये कंदूजी हनफी है रहीमुल्लाह, कुस्तुनतुनिया के मुफ्ती आज़म है ये। ठीक है, ये उर्दू तर्जुमे के साथ छपा है। आप ये देख लीजिए, इसका सफ़ा नंबर 23 है और इसका सफ़ा नंबर 22 है। अब ये पूरी रिवायतें नकल की गई हैं।
اہل سنت کی کتبوں سے، امام حسن مصطبہ سے اور سلمان فارسی سے، ابو ذر غفاری سے یہی بات نقل کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام جعفر صادق سے نقل کیا گیا کہ جو ہے میں علی ایک نور سے تھے، میری اہل بیت کا نور یعنی کہ جو ہے پنجتن کا نور آدم کی تخلیق سے پہلے وہاں پہ موجود تھا، محمد رسول اللہ کے نور سے یہ نور پیدا کیا گیا۔ صفحہ نمبر 22، صفحہ نمبر 23 یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا یہ تمام اہل سنت کی معتبر کتب ہے، ٹھیک ہے۔ مہر منیر کے اندر ارج المطالب کے حوالے سے لکھا گیا، عبید اللہ امرتسری پوری روایتیں نقل کیا ہے، پوری روایتیں نقل ہے موجود ہیں۔ تو پتہ چلا یہ نور، یہ ہستیاں موجود تھی۔ یہ تو ابھی کچھ نمونہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا 10-12، ابھی تو بہت حوالے ہیں اس کے آگے، 4-5 حوالے اور بھی ہیں کہ اس میں نبی علیہ السلام کا نور اور علی کا نور ایک ہی تھا، پنجتن کے نور نبی علیہ السلام کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ کائنات کی ابتدا سے یہ نور موجود تھے، مقام علین میں تھے، مقام خاص میں تھے، اور یہ کائنات، مقصود کائنات یہ 5 ہستیاں ہیں۔ انہی کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور انہی ہستی کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی پار ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور جب کشتی وہ برآمد ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام میں، اس میں تختیاں تھیں، ٹھیک ہے، تختیاں تھیں۔ عبرانی زبان سے زیادہ پرانی جو زبان آتی ہے وہ آتی ہے، کیا نام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زبان، ٹھیک ہے، یونانی زبان، ٹھیک ہے۔ تو یونانی زبان کے اس میں یہ بات لکھی تھی تختی کے اندر، وہ بھی حوالہ موجود ہے مگر دینا ضروری نہیں ہے۔ 5 نور کے صدقے میں دعا مانگی گئی تھی، ان کے 5 نور تھے، ٹھیک ہے، 5 نور کے صدقے میں دعا مانگی گئی تھی، وہ بھی حوالہ چلیے میں لگا دیتا ہوں، مگر 12ویں کی نسبت سے میں نے کہا تھا اس وجہ سے میں حوالہ نہیں دینا چاہتا ہوں، مگر کیونکہ نسبت ہوتی ہے نا، اس وجہ سے تو میں 12 حوالے لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ حوالہ بھی اگر ضرورت ہوگا تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، ورنہ کوئی میرے پرسنل میں رابطہ کر کے وہ حوالہ بھی لے سکتا ہے۔ وہ 5 نور تختی میں نام لکھے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، ان کے صدقے میں تختی سے دعا مانگی تھی، اللہ ان کے صدقے میں ہم کو کامیابی اور عطا فرما اور طوفان سے نجات عطا فرما، ان کے صدقے میں مانگا گیا تھا۔ تو یہ دلائل اتنے ہیں کہ مقصود کائنات یہ 5 ہستیاں ہیں، اور یہ کائنات کی ابتدا سے پہلے تھے، کائنات کو تخلیق بھی نہیں کیا گیا تھی، ہستی رسول اللہ کے نور سے ہوئی تھی۔ اب کس نے یہ بات کہہ دی ہے اٹھا کر کہ یہ مقصود کائنات صرف رسول اللہ ہے؟ بھائی مقصود کائنات رسول اللہ کی اولاد بھی ہیں، انہی کے جو ہے نور سے بنایا گیا۔ یہ تمام کتابیں اہل سنت کی کتابیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی یہ بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ شیعہ رافضیوں کی کتابیں، جتنی بھی روایتیں لی گئی سب اہل سنت میں بطور تائید لی گئی ہیں، اور اس کو جو ہے مصادر کتابوں سے نقل کیا گیا ہے۔ کوئی یہ رافضی اور شیعوں کی کتابیں نہیں ہیں، یہ سب اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ پیر میر علی شاہ کیا رافضی تھے؟ انہوں نے تو شیعوں کے رد میں کتاب لکھی، قادیانیوں کے رد میں لکھی ہے۔ علامہ سیوطی کیا وہ شیعہ تھے؟ نہیں تھے۔ ہاں، ابراہیم جو ہے کیا نام ہے قندوزی صاحب، مفتی اعظم قسطنطنیہ، وہ شیعہ ہیں؟ نہیں ہے۔ یا نبی المودہ جنہوں نے لکھی ہے، علی حمدانی نے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، کیا شیعہ تھے؟ سب اہل سنت کی کتابیں، میں نے سب اہل سنت کی کتابیں پیش کی، اس میں سب مصادروں کی کتابوں سے حوالہ لکھا ہے۔ تو پتہ چلا یہ کائنات، مقصود کائنات 5 ہستیاں ہیں۔ ان کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ ان کی تحقیق ناقص ہے، نقص ان میں، ٹھیک ہے۔ کسی علماء کی بات کو لے کر پھر اس کو جو ہے فوقیت دے دینا، آج کل ہوتا نہیں ہے شخصیت پرستی، جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ زبان سے کچھ بھی بات کہتے ہیں، ان کے ماننے والے اس کو فالو کرتے ہیں اور پوسٹ ڈالتے ہیں یوٹیوب اور فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، کہتے ہیں انہوں نے کہہ دیا، اس کے اوپر دلیل دینے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، کیونکہ بڑے عالم کی بات جو ہوتے ہیں، جن کے جو ہے 2-3 لاکھ ماننے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی پوسٹ ڈالیں، یوٹیوب ڈالتے ہیں، تو ان کی بات میں عالم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہوگا تو صحیح کہا ہوگا، تحقیق نہیں ہے۔ اگر تحقیق نہیں ہوتی نا تو اسماء و رجال کے امام یہ سب باتیں کبھی نہ لکھتے، تحقیق ہی نہ کرتے، تو پتہ لگا محققین کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، وہ تحقیق پر کام کرتے ہیں، کسی عالم کی رائے کو نہیں نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب نقل کرنے والی ہوتی ہے تب بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ خیر، تو ان حوالوں سے پتہ چلا اور ان عبارتوں سے اپنی بات کو فوقیت دی، میری بات نہ مانی، کتابوں کی بات مانے، کہ مقصود کائنات یہ ہستی ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ چینل کو جو ہے ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ تمام ڈیبیٹ بھی آپ کو ملے گی اور دلائل کے ساتھ، اور آپ کو اگر کوئی بات بھی پیش کی جائے گی دلائل کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بڑھائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔